بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجی شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کے محبوب کا پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 94 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ابتدا میں ایندھن کے لیے لکڑی استعمال ہوتی تھی۔ آبادی میں اضافہ اور ایندھن کے زیادہ استعمال سے جنگلات ایندھن کے طور پر ناکافی ہونا شروع ہو گئے تو مٹی کا تیل دریافت ہوا۔ کوئلہ بطور ایندھن استعمال ہوا، پھر یہ بھی ناکافی ہوا تو قدرتی گیس دریافت ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پٹرول نکال دیا، متبادل ذریعے کے طور پر بجلی دریافت ہوئی۔ ایک ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی متبادل وسائل فراہم کر دیے۔ اسی طرح مخلوق کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نئے وسائل فراہم کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ مخلوق کی طرح احتیاج نہیں رکھتا اور اپنی ذات میں قادر المطلق ہے اور مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ مخلوق سراپا ذی احتیاج ہے اور اس کا ہر کام، ہر قدم اس بات کا پابند ہے کہ خالق کے ساتھ اس کی احتیاج قائم رہے۔ مخلوق چاہے اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زمین کو سورج کی حرارت نہ ملے تو کھیت میں اناج نہیں ہوگا، اور اس دنیا میں اتنے حشرات الارض نکل پڑیں گے کہ وہ تمام نباتات اور درخت کو چٹ کر جائیں گے، حتیٰ کہ انسان بھی ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چاند نہ نکلے تو پھر اور اناج میں مٹھاس نہیں ہوگی، اور چیز اتنی کڑوی ہو جائے گی کہ انسان اسے کھانے کے لیے زبان پر نہیں رکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور پہاڑوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ انسان زمین کھودتا ہے تو اسے پانی ملتا ہے، جو مخلوقات کی حیات کے لیے لازمی اور بنیادی جزو ہے۔ اب اگر پانی نہ ہو تو حیات ختم ہو جائے۔ چاند اور سورج کے طلوع اور غروب میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اناج کے پکنے اور پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسی طرح پانی کے چشمے انسان نے جاری نہیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ غور فرمائیں کہ مخلوق ایک نہیں ہوتی، ہمیشہ کثرت میں ہوتی ہے۔ پرندے، چرندے، درندے، حیوانات، نباتات، جمادات، سمندری مخلوق، فرشتے، جنات، انسان، سب کثرت ہے۔ مخلوق کسی طور سے کثرت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ محتاج ہوتی ہے، پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک محتاج ہے، کھانے پینے اور دیگر وسائل کی محتاج ہے، آپس میں رشتوں کے محتاج، معاشرت، معیشت اور بود و باش میں محتاج۔ غرض مخلوق ہر حال اور ہر چیز میں خالق کی محتاج ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، جبکہ مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو یا کسی کا باپ ہو۔ نسل کشی کے بغیر مخلوق نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔ مخلوق کسی کی اولاد ہوگی، اور جب کسی کے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچے ہوں گے تو لازماً خاندان بھی ہوگا، بلکہ بے شمار خاندان ہوگے جس سے برادری، قوم، قبیلہ اور نسل قائم رہتی ہے۔ سورہ اخلاص میں خالق اور مخلوق کا بنیادی فرق بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد اور بے نیاز ہے، جس کی بزرگی اور برتری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، حالانکہ ابھی ایمان تو ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ تو صرف مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت اور رسول اللہ کے ہر ارشاد میں حکمت ہے۔ اس حکمت کا شعور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب قرآن میں تفکر اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جب ہم اللہ کے رسول، قرآن پاک اور حدیث سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ہمیں مشاہداتی علم حاصل ہوگا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ کے ارشاد کے مطابق ایمان ابھی ہمارے قلوب میں داخل نہیں ہوا۔
مومن وہ ہوتا ہے جو زبانی اقرار کے ساتھ قلبی مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ لغوی اعتبار سے ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ جب سے مسلمانوں کے اندر مشاہداتی حواس ختم ہوئے، اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ کوئی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں رد و بدل نہیں ہوا، لیکن آج مسلمان سب سے کمزور، محکوم اور بدنام ہے، اور امت مسلمہ ہر روز زوال پذیر ہے۔ میری سمجھ کے مطابق اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ایقان اور شہود یعنی ایمان نکل گیا ہے، اور ہم مشاہدے سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمیں نماز سے حضور قلب نہیں ملتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز میں کیا عرض اور معروض کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز میں پڑھی جانے والی آیات کے ترجمے یاد کر کے ان پہ غور کریں تو یقیناً ہمارے میں یکسوئی پیدا ہوگی، اور اطمینان قلب کے بعد ہمارا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ جس قوم کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے وہ کبھی بے سکون نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مسلمانوں کے لیے جو ورثہ چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ عربی زبان میں ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہو، آپ اس کو صرف سعادت کے لیے پڑھتے رہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح سے یہ عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں روحوں کے اندر نہ سماعت تھی اور نہ بصارت، نہ ان کے اندر کوئی احساس تھا۔ روح صرف یہ جانتی تھی کہ میں ہوں، لیکن کیا ہوں، کون ہوں، کہاں ہوں، کیسے پیدا ہوئی، روح ان باتوں کو نہیں جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے اور ارواح کو باخبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ارواح کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو ارواح نے اللہ کی آواز سنی۔ اللہ کی آواز سننے سے روحوں میں سماعت کی صلاحیت متحرک ہو گئی۔ سماعت کے بعد دوسرا مرحلہ بصارت کا آیا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، اور توجہ کی مرکزیت کا حصول بصارت کی بنیاد ہے۔ اس مرحلے پر ارواح آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوئیں، اور نگاہ کی اولین مرکزیت اللہ تعالیٰ کی ہستی بنی تو ارواح کو بینائی، بصیرت اور بصارت ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز سماعت کا پہلا مرحلہ ہے، اور آواز سننے کے بعد دوسرا مرحلہ ادراک ہے۔ روحوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو تیسرا مرحلہ بصارت بنا۔ براہ راست طرز فکر میں اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ روح کی اولین بصارت، روشنی یا نگاہ اللہ تعالیٰ ہے، اور روح کی نگاہ نے پہلی ہستی اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد ارواح میں قوت گویائی پیدا ہوئی، اور روحوں نے اللہ کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سننا سماعت، آواز سن کر متوجہ ہونا ادراک یا بصیرت، آواز دینے والی ہستی کو دیکھنا بصارت، اور جواب دینا گویائی سے قبل ارواح کے پاس نہ سماعت تھی اور نہ ہی ادراک، بصارت اور قوت گویائی تھی۔ جب ارواح نے یہ ادراک کیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے تو اس کے اندر حواس تشکیل پائے۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد ارواح نے اس بات کا ادراک کیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، اور میں مخلوق ہوں، اور میرا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے۔ ہر روح کی پہلی سماعت اللہ کی آواز، پہلی بصیرت اللہ کی فہم، پہلی نگاہ اللہ کی بصارت، اور اولین کلام اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میری سماعت سے سنتے ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو، میرے فواد سے سوچتے ہو، اور میری قوت گویائی سے بولتے ہو۔ اگر ہم یوم ازل اللہ کی آواز نہ سنتے تو ہمارے اندر سماعت پیدا نہ ہوتی، اور اللہ کو نہ دیکھتے
تو محلوقات کو بصارت اور نگاہی نہ ملتی تو سب اندھے ہوتے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے تو ہمارے اندر قوت گویائی ہی نہ ہوتی، اور محلوق عقل، فہم اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی۔ اللہ کی قدرت کے مناظر، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کچھ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ روح کی آنکھ اللہ کو دیکھ چکی ہے۔ رسول اللہ کی یہ تعلیمات ان کے علم کے وارث اولیاء اللہ کو منتقل ہوتی ہیں۔ محلوق دو طرح تخلیق ہوئی، اول عالم ارواح میں، جہاں ارواح نے اللہ کی آواز سن کر اور اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، لیکن اللہ کے نظام کے تحت بھی محلوق نے وہ روپ اختیار نہیں کیا جہاں محلوق خالق کو قبول کرے یا رد کرے۔ عالم ارواح میں تو اللہ کو سامنے دیکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے، جہاں اختیار زیر بحث نہیں آتا۔ لہٰذا عالم ارواح کے بعد محلوق عالم ناسوت میں آئی۔ یہاں عالم دنیا میں روح نے ایک اور جسم بنایا جسے ہم مادی جسم کہتے ہیں۔ یہاں مادی جسم میں روح نے یوم ازل کی کیفیت کو دہرایا۔ میرے دوست سوال کرتے ہیں کہ اختیار کہاں سے آیا؟ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے روز اول یہ اختیار دے دیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول اقرار یا انکار کا اختیار دے دیا تھا، چاہے قبول کرو چاہے قبول نہ کرو۔ اس اختیار کے استعمال کے لیے روح کی یہ ڈیوٹی لگی کہ روح ایک اور وجود بنائے اور اس جسمانی وجود اور اپنے درمیان پردہ رکھے، ایسا پردہ جو کوشش اور جدوجہد کے بغیر نہ اٹھے۔ اس دنیا میں محلوق کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ تمام پیغمبروں نے آخری پیغمبر رسول اللہ کو متعارف کروایا اور سب سے آخر میں رسول اللہ تشریف لائے۔ رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نور و بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آسمان اور زمین نور پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات نور ہے، اور جس بیلٹ پر کائنات سفر کر رہی ہے وہ بھی نور ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ خالصتاً نور پر قائم ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نور دکھا بھی دیتا ہے۔ ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس نور کو دیکھ لیتا ہے، جس نور پر کائنات سفر کر رہی ہے۔ اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے قیام صلوات اور مراقبہ بہترین عمل ہے۔ حضرت سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ رسول اللہ کائنات کی تخلیق کے پہلے فرد ہیں، یعنی کائنات کا نور ہے۔ اسی نور سے ساری تخلیقات تخلیق ہوئیں۔ زمین پر ایک طرف رسول اللہ بشر ہیں اور دوسری طرف باطن میں نور ہیں۔ لوگ اس بات پر الجھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں۔ ایک گروہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کو مدینہ منورہ تک محدود کرتا ہے، دوسرا گروہ حیات نبی کا سارے عالمین میں قائل ہے۔ اس عاجز فقیر نے اس مسئلے پر بہت سوچ بچار کی۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے ارشاد کے مطابق شہید کے اوپر موت وارد نہیں ہوتی، جبکہ شہادت کا واقعہ ہونا اس بات کے تابع ہے کہ شہید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے میں شہید ہوا ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شہداء اپنی قبروں سے شہروں میں آتے ہیں، بال بنواتے ہیں، ناہن ترشواتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جب شہداء زندہ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہیں، تو رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں شک کی کہاں گنجائش باقی ہے؟
رسول اللہ کے تمام امتی روزہ مقدس و مطہر پر جا کر الصلوات والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں زندہ ہے تو وہ امریکہ میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ جو فرد زندہ ہے وہ ہر جگہ زندہ ہے۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ پر اسلام کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ صحابہ اکرام، امت کے علماء، صلحاء اور اولیاء اللہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد امت کی دستگیری کے واقعات عوام و خواص اور اولیاء اللہ کے تواتر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ایک دفعہ ممبر پر واز فرما رہے تھے۔ عین دوران واز ممبر سے اتر آئے اور باادب سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور جلوہ افروز ہو گئے۔ میری کیا مجال تھی کہ حضرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بیٹھتا یا آپ کی جانب پش کرتا۔ میں اتر آیا اور خاموش ہو گیا۔ جب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی مرشد گرامی حضرت بابا فرید گنج شکر کا مشار مبارک تعمیر کرانا شروع کیا تو جہاں بہشتی دروازہ ہے وہاں آپ کو رسول اللہ کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی۔ حضرت مجدد الف ثانی کے والد محترم نے آپ کی پیدائش کے وقت حضرت رسول اللہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا دیدار کیا کہ آپ نے تشریف لا کر بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً اور عناین دیکھا۔ نہ صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں زیارت کی۔ حضرت شیخ فرید الدین پر شب جمعہ رسول اللہ کی نیاز پکا کر درویشوں کو کھلاتے تھے۔ ایک دن منتظم نے ناداستگی میں کمہاروں کے گھر سے بغیر اجازت برتن لا کر طعام کے لیے استعمال کیے۔ جب رات گزر گئی تو شیخ فرید الدین حجرہ سے باہر آئے۔ منتظم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، آج رات میں نے رسول اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلاف معمول حجرے سے باہر قیام فرماتے دیکھا۔ میں نے بڑھ کر باادب سلام کے بعد عرض کیا، کیا میری بدقسمتی ہے کہ آپ نے آج میرے حجرہ تاریک کو منور نہیں فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرزند فرید، تمہارے گھر میں مشتبہ برتن پڑا ہے جو میرے اندر آنے میں رکاوٹ ہے۔ شیخ فرید نے فوراً وہ برتن باہر نکلوا دیا اور دوسری شب جمعہ سے دگنا کھانا پکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتو پر اثار کیا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گش فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ منورہ میں رسول اللہ بعد نماز تہجد میں مراقبے میں تھا۔ ایک صاحب عظمت بزرگ کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریف کے دروازے پر آئے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا، وہ اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ دوسری اور تیسری شب بھی ویسا ہی ہوا۔ میں نے چاہا میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤں، مگر دروازہ بند ہو گیا اور میں کامیاب نہ ہو سکا۔ حاضرین سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا، خاموش رہو، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور تم باتیں کرتے ہو۔ صبح اپنے مرشد کریم شیخ عبداللہ یافی رحم اللہ سے یہ حال بیان کیا کہ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ہوتا ہے مگر ہم کلامی کی سرفرازی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی توجہ سے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش بخت سمجھوں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ مدینہ
شریف سے باہر تشریف لے آئے، میں بھی ساتھ تھا۔ جب ایک جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب نہایت شان و شوکت سے ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں، دربار پر پر نور ہستیوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں رکا جات اور عرضیاں لکھے جا رہی ہیں۔ جب میں نزدیک گیا تو دیکھا یہ تو وہی بزرگ تھے جو نیم شب روزہ اطہر میں داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ شیخ عبداللہ یافی رحم اللہ نے آپ کے نزدیک جا کے عرض کیا کہ یا غوث العظم، یہ سید زادہ نہایت شائستہ اور آرزومند ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو کر دولت ابدی سے سرخرو ہو جائے۔ بس ایک پروانہ اس کو بھی عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے میری جانب التفات سے دیکھا اور فرمایا، اس کے لیے چٹھی کی ضرورت نہیں، اس کو میں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ جب دربار برخاست ہوا، آپ اٹھے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور مجلس عالیہ میں داخل کیا۔ دولت کاملہ اور سعادت مشاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حاصل ہوئی۔ رمضان المبارک میں حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ لیلۃ القدر کب آئے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا، فرزند عزیز، شب بیداری کا معمول جاری رکھو۔ یہ بھی واضح رہے کہ محض جاگتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پاسبان ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں فیض آسمانی کب نصیب ہوتا ہے؟ خدائے برتر کا فضل شامل حال ہونا چاہیے۔ نصیب یاوری کرے تو انسان کو سوتے سے جگا کر دامن طلب برکات کے موتیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ سید صاحب قیام گاہ پر چلے گئے اور شب بیداری کا معمول جاری رکھا۔ 27 رمضان المبارک کو عشاء کے بعد بے اختیار نیند آ گئی۔ رات کا ایک حصہ باقی تھا کہ اچانک کسی نے جگا دیا۔ اٹھے تو دیکھا دائیں بائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر تشریف فرما ہیں اور زبان مبارک پر کلمات جاری ہیں، احمد اٹھو اور غسل کرو، آج شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہو اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعاؤں مناجات کرو۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ تشریف لے گئے۔ سید صاحب دوڑ کر حوض کی طرف لپکے اور باوجود یہ کہ سردی سے حوض کا پانی برف ہو رہا تھا، اس سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ سید صاحب فرماتے ہیں، اس رات مجھ پر فضل الہی کی بارش ہوئی اور حیرت انگیز واردات اور کیفیات مجھ پر وارد ہوئیں۔ میری بصیرت اس طرح روشن ہو گئی کہ میں نے دیکھا تمام درخت، پتھر اور دنیا کی ہر چیز سجدے میں ہے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے، مگر ظاہری آنکھوں سے اپنی اپنی جگہ کھری معلوم ہوتی تھی۔ صبح اذان تک یہی کیفیت رہی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا احمد رضا خان رحم اللہ نے جب مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو دیدار شوق میں درود شریف پڑھتے رہے۔ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے، لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو آپ نے ایک نعت کہی۔ نعت عرض کرنے کے بعد انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور رسول اللہ کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی۔ عارف کامل حضرت مہدوم اسماعیل سومرو سندھ کے عارفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے ہزارہ افراد نے فیض پایا۔ ان کی حضور پر نور رسول اللہ کی روح پاک سے حتیر القدس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے ایک رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح مٹیاری کے ایک نوجوان سید سے کر دیا، جن کی اولاد آج تک مٹیاری میں موجود ہے۔ آپ کی دوسری بیٹی ایک عارفہ، کاملہ، ولیہ اور معرفت الہی کے مقامات سے آگاہ تھیں۔ آپ ہی کے فیض یافتہ اور آپ ہی کی حلیفہ تھی۔
اس خاتون کو بھی سیدوں کی ایک بچی کا ادب کرنے پر مہدوم ساہ کو رسول اللہ کی طرف سے روحانیت کی بشارت ملی، اور اس کے بعد ہی اس خاتون کو یہ کمالات حاصل ہوئے۔ حضرت مہدوم اسماعیل سومرو شب روز خدمت حل کرتے تھے۔ درہان بلوچستان کے بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ درہانی نقشبندی مجددی کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک ایسے مکان میں ہوں جو نور سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ وہاں ایک خاتون تشریف لائیں۔ وہ صورت و لباس سے بہت حسین و جمیل تھیں۔ ہر طرف دلاویز خوشبو بکھر گئی۔ انہوں نے عربی زبان میں ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں اور وہ میرے والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو تھوڑی دور حضرت حاجہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بہت ہی حسین اور بے نظیر لباس پہنے ہوئے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ نے چراغ میں بتی اور تیل ڈال کر اسے جلایا اور مجھے دے کے فرمایا، تیرا یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ پیر صاحب گولڑا شریف حضرت مہر علی شاہ قدس سرا رحم اللہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں سواری کا ہاتھ انتظام نہ تھا۔ جب وادی احمر پہنچے تو تمام حاجی تھک کر چور تھے، جاتے ہی لیٹ گئے۔ کسی نے نماز پڑھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ پیر صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد صرف فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا۔ دیکھا کہ حبیب حالق اکبر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب بالکل قریب پہنچے تو میری طرف سے پردہ کر لیا۔ میں دوڑ کر آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو التفات نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر پیر صاحب پر گریہ طاری ہو گیا۔ دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور مشہور نعت کہی جس کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ اج سکے متراں دی ودیریے، کیوں دلری اداس گھنیریے، لو لو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ آج محبوب کی محبت کی کسک زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں آج یہ ننھا سا دل کیوں اتنا اداس ہے۔ میرے روئے روئے میں شوق کی محبت موجزن ہے۔ آج آنکھوں نے کیوں برسات کی جھڑیاں لگا دی ہیں۔ حضرت سید علی حجویری حضرت داتا گنج بخش کو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحم اللہ سے خاص عقیدت تھی اور تعمیل دستور شریعت میں ان کے اتباع کو مستند سمجھتے تھے۔ اس عقیدت کے ضمن میں اپنی مشہور تصنیف کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا۔ ایک مرتبہ موزن اول حضرت بلال کے مزار مبارک کے سرہانے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضرت رسول اللہ باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جس طرح کوئی بچہ کو گود میں لے لیے ہوئے اسی طرح ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں دوڑ کر آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا اور پائے مبارک کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ عمر رسیدہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ اتنے میں میرا خطرہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابو حنیفہ۔ اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق ہونے پر روح پرور امیدیں بند گئیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظم رحم اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور احکام شرع کے لیے باقی ہیں، اس لیے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شرع کے حامل تھے۔ اگر میں انہیں بذات خود چلتے ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور باقی الصفت کے لیے خطا اور ثواب دونوں کا امکان ہے، لیکن چونکہ انہیں
رسول اللہ کی گود میں دیکھا، لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب ان سے کسی طرح کی عطا کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے جس شخص کا وجود رسول اللہ کی ذات اقدس میں فنا ہو چکا ہو وہ بھی امکان عطا سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔